اور نبی کی نیند بھی، امتی کی موت جدا، امتی کی نیند بھی، یہ وہ جو اس دنیا میں تھی، اب چل رہا ہے اس دنیا میں، پہلے یہ عالم اور اب وہ عالم، اس عالم میں امتی کی حیات ایسے جیسے نیند۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور ایک موت تو وہ ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ مماتی اتنی بات پڑھتا ہے، اس کا نام آدھا خطبہ ہے، اس کا نام۔ اور جی ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور پہ موت آ گئی، یہ نہیں مانتے، میں نے کہا نہیں ہم بھی مانتے ہیں موت آ گئی، صدیق بھی مانتے ہیں موت آ گئی، لیکن صدیق ایک بات اور بھی فرماتے ہیں والذی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کے نبی یہ موت میں آپ کی مانتا ہوں جو آ گئی ہے، اگلی موت میں نہیں مانتا۔ اگلی بات کون سی ہے؟ آپ صحیح بخاری اٹھائیں اور سیدنا صدیق اکبر کا یہی جملہ جلد اول صفحہ 117 پہ دیکھ لیں، اور اسی جملے کے تحت ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھا لیں، بدر الدین آئینی کی عمدۃ القاری اٹھا لیں، الشیخ زکریا کی الکنز المتواری اٹھا لیں، آپ جتنی شروع حدیث دیکھیں گے تقریباً سب نے لکھا ہے مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں تمام مردوں کو حیات کے بعد موت ملتی ہے۔ جب یہ قبر میں گیا تو مردہ تھا، اعادہ روح ہوئی، روح کو لٹا دیا، اب زندہ ہے، سوال و جواب کے بعد اس کو سلا دیا، اب یہ موت ہے۔ تو قبر میں ہر میت کو پہلے زندگی ملتی ہے اور زندگی کے بعد اس کو موت ملتی ہے، جو بصورت نوم ہے غیر الانبیاء۔ انبیاء کے قبر میں سوال و جواب بھی نہیں، سوال و جواب کے بعد نیند بھی نہیں۔ انبیاء کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ حَيَّا، جب نبی کی حیات آ جاتی ہے لا يَتَعَقَّبُهُ مَوْتًا بَلْ يَسْتَمِرُّ حَيَّا۔ آپ اسی جگہ پہ صحیح بخاری کا حاشیہ اٹھا کے دیکھیں جو شیخ محدث احمد علی سہارنپوری نے لکھا ہے، فرمایا انبیاء کے بارے میں یہ امتی کے معاملے مسئلہ ہے، روح کو لٹایا، سوال و جواب کیے، اس کے بعد سلا دیا، جس کا نام موت ہے، نبی سے سوال و جواب بھی نہیں، اور پھر قبر میں حیات کے بعد لا یتقبہ موتن، نبی کی موت بھی نہیں، بل یستمر حیا، بلکہ ان کو دائماً حیات مل جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا امتی کو قبر میں اعادہ روح کے بعد حیات ملی ہے، حیات کے بعد موت ملی ہے، جس کی صورت نیند کی ہے، اور نبی کی جب روح پھیل گئی یا اعادہ ہوا، اب پیغمبر کو حیات ملی ہے، اس کے بعد وہ نیند نہیں جسے موت کہتے ہیں، نہ وہ موت ہے جو بصورت نیند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں امتی زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ تکبیر، جان محمد مصطفیٰ زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد، متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب زندہ باد، ترجمان علماء دیوبند مولانا الیاس گھمن صاحب زندہ باد، امیر عالم اتحاد مولانا الیاس گھمن صاحب زندہ باد۔ حضور کل بھی زندہ تھے، حضور کل بھی زندہ تھے۔ دیکھیں میں تو آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی بھی زندہ اور امتی بھی زندہ، امتی ایسے زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی ایسے زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ نبی زندہ جیسے جاگنے والا اور امتی زندہ جیسے سونے والا۔ اب توجہ رکھنا، سونے والوں کی قسمیں کئی ہیں، سونے والوں کی قسمیں، بعض سونے والے وہ ہیں کہ جب سو جائیں تو سورج نکل آئے تو پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ مسئلہ سمجھیں، بعض سونے والے وہ ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش بھی برس جائے تو آنکھ نہیں کھلتی، آپ دھماکہ بھی کر دیں تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی، اور بعض سونے والے وہ ہیں کہ ساتھ والا ہوا بھی خارج کرے تو اٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو بعض گرنیڈ کے پھٹنے پر بھی نہیں اٹھتے اور بعض گرنیڈ کے ہلنے پر اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ مجھے پتہ نہیں سمجھے نا، گرنیڈ کی قسمیں ہوتی ہیں، الگرنیٹ و لہو قسمان،
بعض گرنیٹ کے چلنے پر بھی نہیں اٹھتے اور بعض گرنیٹ کے ہلنے پر اٹھ جاتے ہیں. ایک گرنیٹ انسانی ہے، ایک گرنیٹ حیوانی ہے. میں بات سمجھا رہا تھا کہ سونے والوں کی قسمیں ہیں نا، توجہ رکھیں توجہ. سونے والوں کی، ایک سونے والا صحت مند ہے اور ایک سونے والا چرسی پوڈری جہاز ہے. اچھی طرح بات سمجھیں، میری بات سمجھیں. میں بار بار کہتا ہوں، میں بات اس انداز میں کہتا ہوں کہ بات سمجھ آئے. میرا مقصد لطیفے نہیں ہے. جس طرح سونے والے کی قسمیں ہیں نا، اب ایک سونے والا وہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ابھی بچوں سے کہنا یہاں نہ کھیلیں، ذرا دور رہنا، اور یہ خیال رکھنا استاد جی سوئے ہیں، ان کی نیند بڑی کچی ہے، بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں. اور ایک بندہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو جہاں چاہو سلا دو، اس نے نہیں اٹھنا ہی نہیں ہے. ہمارے ایک طالب علم تخصص کا یہاں پڑھتا تھا، وہ سویا، نیند اتنی پکی تھی کہ لڑکوں نے مذاق میں اس کو چارپائی کے اوپر باندھا اور باندھ کے اٹھا کے صبح یہاں بھینسوں کے پاس چھوڑ گئے. جب صبح اٹھا تو مدرسے میں نہیں تھا، بھینسوں کے پاس پڑا ہوا تھا. اس کو پھر بھی نہیں پتا میں سویا ہوں. طالب علم آپس میں مذاق کرتے ہیں نا، تو اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، اس کو پھر بھی نہیں چتا کہ مجھے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہے. میں آپ سمجھانے لگا ہوں، ذرا نقطہ سمجھنا. بعض سونے والے ایسے ہیں کہ جن کی نیند اتنی حساس، ان کا مزاج اتنا حساس ہوتا ہے، ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ ڈھول بجائیں تو پھر بھی نہیں اٹھتے. ہلکی سی آہٹ سے اٹھنے والے کہتے ہیں بھئی دیکھو اس کا بہت زیادہ خیال کرو. توجہ رکھیں. اب ایک نیند اس کی ہے، ہلکی سی بات پر بھی اٹھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ سنتا ہے. یہ کیا ہے؟ سنتا ہے. اور بعض ایسے ڈھول بھی بجائے تو نہیں اٹھتا. اب اس حساس مزاج والے کو دیکھے تو آپ نے کہنا سونے والا سنتا ہے، اور ڈھول بجائیں تو پھر بھی نہ اٹھے، اسے دیکھے تو آپ نے کہنا یہ نہیں سنتا. تو بعض سونے والے ایسے ہیں کہ وہ نہیں سنتے، نیند اتنی برباد ہے. اور بعض سونے والے ایسے ہیں ہلکی سی آہٹ پر بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں. اس لیے ہم کبھی اس سونے والے کو دیکھے تو کہتے ہیں سنتا ہے، اور اس کو دیکھے تو کہتے ہیں نہیں سنتا. یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ چلا ہے کہ عام اموات کے بارے میں، عام اموات کا سماع اختلافی ہے. بعض کہتے ہیں صحابہ وہ سنتے ہیں، اور بعض صحابہ کہتے ہیں وہ نہیں سنتے. اموات کا سماع اختلافی اس لیے ہے کہ ایک میت وہ ہے جو ابو جہل کی ہے، اور ایک میت وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی ہے. ایک میت وہ ہے جو ابو جہل کی ہے، اور ایک میت وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی ہے. ابو بکر صدیق کی میت کو یوں سمجھے جیسے حساس مزاج والا سویا ہے، اور ابو بکر کی میت، ابو جہل کی میت کو یوں سمجھے کہ جیسے ڈھول پیٹے تب بھی نہ اٹھے، اس طرح کا بیمار سویا ہوا ہے. تو جن نے ان کو دیکھا ان نے کہا جی یہ سن لیتا ہے، اور جن نے ان کو دیکھا ان نے کہا کہ نہیں سن لیتا. تو سماع موتیٰ میں اختلاف اموات کے احوال کی وجہ سے ہے. بعض کے احوال اتنے عمدہ ہیں ان پر سماع کی بات فرما دیتے ہیں، اور بعض کے احوال اتنے گندے ہیں ان سے سماع کی نفی کر لیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے عام اموات کا سماع اختلافی ہے، لیکن انبیاء کے سماع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک بات اور